الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرا الحمدللہ تعلق چونکہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ساتھ ہے، اس لیے میں آج کی نشست میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا ایک مسئلہ پہ موقف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے احباب نے ان دنوں میں میسج کیے، سوالات کیے کہ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا کیسا ہے۔ میں نے کہا میں تو مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا محقق نہیں ہوں بلکہ ناقل ہوں۔ جو کچھ ہمارے اکابر نے لکھا ہے اس مسئلہ پر وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے آ جائے کہ اس مسئلہ میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا موقف کیا ہے، باقی کسی کا موقف کیا ہے، ان کے دلائل کیا ہیں، وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں، ہماری اس سے بحث اور غرض نہیں۔ میں صرف اپنے احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس مسئلہ میں عمل کس طرح کرنا چاہیے اور ہمارے اکابر کی اس مسئلہ میں رائے کیا ہے۔ میں چند ایک باتیں آپ خدمت میں دلائل کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ نماز جنازہ میں کیا چیزیں پڑھی جاتی ہیں۔ نماز جنازہ کن چیزوں کا نام ہے؟ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ جو کہ شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے، انہوں نے کتاب الآثار لابی حنیفہ بروایت الامام محمد یعنی کتاب الآثار جو امام محمد کی ہے اس میں وہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سن 96 ہجری ان کی وفات ہے، ان کا قول فرماتے ہیں الاولی الثناء علی اللہ والثانیۃ صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والثالثۃ دعاء للمیت والرابعۃ سلام تسلم۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جائے، دوسری تکبیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، تیسری کے بعد دعا پڑھی جائے اور چوتھی کے بعد سلام پھیر دیا جائے۔ اور یہی بات محدث امام ابو بکر عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ ابراہیم بن عثمان الکوفی وفات 235 ہجری جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، ان نے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں باب ما یبدأ بہ فی التکبیرۃ الاولی وفی الصلاۃ علیہ اس کے تحت حضرت امام عامر بن شراحیل الشعبی وفات 104 ہجری کا یہ قول نقل فرمایا ہے فی التکبیرۃ الاولی یبدأ بحمد اللہ والثناء علیہ والثانیۃ صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والثالثۃ دعاء للمیت والرابعۃ للتسلیم۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری کے بعد درود پاک اور تیسری کے بعد دعا میت کے لیے اور چوتھی کے بعد سلام پھیر دیا جائے۔ نماز جنازہ میں جو اہم ترین بات ہے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کریم کی جتنی بھی صورتیں ہیں کسی بھی ایک صورت کی تلاوت نہیں کی جائے گی۔ اس پر چند ایک حوالہ جات آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت امام ابو الحسن علی بن خلف بن عبد الملک بن بطال البکری القرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ فات 449 ہجری، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، اس میں باب قراءۃ فاتحۃ الکتاب علی الجنازہ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَقْرَأُ عَلَى الْجَنَازَةِ وَيُنْكِرُ ذَلِكَ عمر بن الخطاب وعلی بن ابی طالب وابن عمر وابو ہریرہ رضی اللہ عنہم، یعنی حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی المرتضیٰ، عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ وہ صحابہ کرام تھے جو نماز جنازہ میں قرآن کی قرات کرتی بھی نہیں تھے اور کرنے پر نکیر بھی فرماتے تھے، انکار بھی فرماتے تھے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح حضرت امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ابو ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ فات 360 ہجری الموجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 9606 میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے لم یوقت لنا فی الصلاۃ علی المیت قراءۃ ولا قول، نماز جنازہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے کوئی قراءت یا کوئی خاص دعا متعین نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام مالک بن انس امام دار الہجرہ المدنی رحمہ اللہ وفات 179 ہجری، موطا امام مالک باب ما یقول المصلی علی الجنازہ، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کان لا یقرأ فی الصلاۃ علی الجنازہ، عبداللہ بن عمر نماز جنازہ میں کچھ بھی قرات نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت امام ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں باب من قال لیس علی الجنازۃ قراءۃ کے تحت فرمایا ان ابن عمر کان لا یقرأ فی الصلاۃ علی المیت، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز جنازہ میں میت پر قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی وفات 360 ہجری، مسند الشامیین للطبرانی حدیث نمبر 2271۔ حضرت امام ابو عبداللہ سعید بن جبیر التابعی رحمہ اللہ وفات 95 ہجری، سعید بن جبیر بہت بڑے تابعی تھے، ان کی طرف سے نقل فرماتے ہیں انہو کان لا یقرأ فی الصلاۃ علی الجنازہ، کہ سعید بن جبیر نماز جنازہ میں قرآن نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ وفات 179 ہجری، المدونۃ الکبریٰ للامام مالک باب القراءۃ علی الجنائز، حضرت امام صاحب کی رائے فرماتے لیس ذالک بمعمول بہ انما الدعاء ادرکت اہل بلادنا علی ذالک، مدینہ منورہ میں نماز جنازہ میں میت پر قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا، اور مدینہ منورہ کا یہی معمول تھا، بس دعا پڑھتے تھے، قرات نہیں ہوتی تھی۔ علامہ علاء الدین ابو بکر بن سعود الکاسانی الحنفی رحمہ اللہ وفات 587 ہجری، بدائع الصنائع فصل فی کیفیت صلاۃ الجنازہ فرماتے ہیں ولا یقرأ فی الصلاۃ علی الجنازۃ بشیء من القرآن، نماز جنازہ میں قرآن کریم کہیں سے بھی نہیں پڑھا جائے گا، بشیء من القرآن، سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک کہیں سے بھی نہیں پڑھیں گے۔ حافظ بدر الدین محمود بن احمد بن موسیٰ العینی الحنفی رحمہ اللہ وفات 855 ہجری، بنایا شرح ہدایہ کے اندر فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَنَا، ہمارے احناف کے ہاں نماز جنازہ میں قرآن کریم کی قرات نہیں کی جائے گی۔ علامہ شمس الدین محمد بن عبداللہ بن احمد التمرتاشی الحنفی رحمہ اللہ وفات 1004 ہجری، تنویر الابصار میں فرماتے ہیں ولا قراءۃ ولا تشہد فیہا، نماز جنازہ میں قرات بھی نہیں، نماز جنازہ میں قعدہ اور تشہد بھی نہیں۔ امام عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان الکیلبولی الحنفی رحمہ اللہ وفات 1078 ہجری، مجمع الانہر فی شرح ملتقى الابحر میں فرماتے ہیں ولا قراءۃ فیہا ای فی صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ میں قرات نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیریہ باب فی الجنائز ولا یقرأ فیہا القرآن، نماز جنازہ پڑھنے والا نماز جنازہ میں قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا۔ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کا ذکر کیا، تابعین کا ذکر کیا، اکابر فقہا کا ذکر کیا کہ جن کے ہاں نماز جنازہ میں قرآن کریم کی کوئی قراءت نہیں۔ ممکن ہے کسی ذہن میں آئے بھی آپ صحابہ اور فقہا کی بات کرتے ہیں، پیغمبر پاک کی بات آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کرتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ امام محمد بن عبد الواحد ابن الحمام الحنفی رحمہ اللہ فتح القدیر فصل فی الصلاۃ علی المیت، حضرت ابن الحمام کی وفات 861 ہجری، یہ فتح القدیر کے اندر فرماتے ہیں لا یقرأ الفاتحۃ الا یقرأ بنیت الثناء ولم تثبت القراءۃ والرسول اللہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قراءت کرنا ثابت نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی کہیں سے بھی تلاوت کرنا ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح امام علاء الدین محمد بن علی الحسکفی رحمہ اللہ وفات 1088 ہجری، الدر المختار میں فرماتے ہیں وعندنا تجوز بنیت الدعاء وتکرہ بنیت القراءۃ لعدم ثبوتها فیہا عنہ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ میں قرآن کریم کی تلاوت ثابت نہیں ہے، قراءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔
لہٰذا نماز جنازہ میں قرأت نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے پہلے اس پر دلائل دیے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں قرأت نہیں۔ ممکن ہے کوئی بندہ کہ جی ہم سورۃ فاتحہ کی بات کرتے ہیں، باقی صورتوں کو تو ہم بھی نہیں پڑھتے، لہذا میں صراحتاً سورۃ فاتحہ کے بارے میں حوالہ جات پیش کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں آئے کہ ہمارے اکابر نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ نمبر 1، مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابو بکر عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ ابراہیم بن عثمان الکوفی رحمہ اللہ وفات 235 ہجری، جو امام بخاری کے استاذ ہیں، وہ مصنف ابن ابی شیبہ باب من قال لیس علی الجنازۃ قراءۃ کے تحت حضرت امام ابو العالیہ رفعی بن مہران الریاحی التابعی رحمہ اللہ وفات 90 ہجری، ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو المنہال کہتے ہیں میں نے ابو العالیہ سے پوچھا، یہ ابو العالیہ سے میں نے پوچھا، کس نے؟ ابو المنہال نے۔ ابو المنہال کون تھے؟ سیار بن سلامہ الریاحی البصری وفات 129 ہجری۔ وہ فرماتے ہیں میں نے ابو العالیہ سے پوچھا عن القراءۃ فی الصلاۃ علی الجنازۃ بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز جنازہ میں فاتحہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں یا پڑھ سکتے ہیں؟ فرمایا ما کنت احسب ان فاتحۃ الکتاب تقرأ الا فی صلاۃ فیہا رکوع و سجود، میری رائے کے مطابق جس نماز میں رکوع ہو، جس میں سجدہ ہو، اس میں تو فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتے۔ اچھا، اسی طرح حضرت امام ابو بکر عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ ابراہیم بن عثمان الکوفی وفات 235 ہجری، مصنف ابن ابی شیبہ باب من قال لیس علی الجنازۃ شیء قراءۃ کے تحت حضرت ابو بردہ عامر بن عبداللہ بن قیس الاشعری التابعی رحمہ اللہ وفات 104 ہجری، ان کا ارشاد نقل کرتے ہیں قال له رجل، ان سے ایک آدمی نے پوچھا اقرأ علی الجنازۃ بفاتحۃ الکتاب، میں نماز جنازہ فاتحہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لوں؟ فرمایا لا تقرأ، سورۃ الفاتحہ نماز جنازہ میں نہ پڑھنا۔ اسی طرح امام ابو بکر عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ ابراہیم بن عثمان العبسی الکوفی وفات 235 ہجری، مصنف ابن ابی شیبہ باب من قال لیس علی الجنازۃ قراءۃ کے تحت حضرت امام عطا بن ابی رباح المکی التابعی رحمہ اللہ وفات 114 ہجری، ان کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ان سے حجاج بن ابی ارطاط نے پوچھا کہ سألت عن القراءۃ علی الجنازہ، حجاج بن ابی ارطاط نے پوچھا کیا نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھوں؟ تو کیا فرمایا؟ یعنی قراءت علی الجنازہ کو پوچھا کہ جنازہ میں قراءت کر سکتا ہوں؟ فرمانے لگے ما سمعنا بہذا، ما سمعنا بہذا، ہم نے کبھی ایسے سنا نہیں، یعنی ہمارے ہاں نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ کوئی صورت نہیں پڑھی جاتی۔ حضرت امام کمال الدین محمد بن عبد الواحد ابن الحمام الحنفی رحمہ اللہ وفات 861 ہجری، فتح القدیر فصل فی الصلاۃ علی المیت میں فرماتے ہیں لا یقرأ الفاتحۃ الا ان یقرأ بنیت الثناء، میں اس کی بات مزید کروں گا کہ سورۃ الفاتحہ کو اس کے اندر نہ پڑھا جائے۔ امام علاء الدین محمد بن علی الحسکفی الحنفی رحمہ اللہ وفات 1088 ہجری الدر المختار میں فرماتے ہیں وعندنا تجوز بنیت الدعاء وتکرہ بنیت القراءہ، کہ قراءت کی نیت سے فاتحہ جنازے پڑھنا مکروہ ہے۔ حضرت علامہ محمد امین بن عمر ابن عابدین، یہ خیر میں نے حوالہ جات پیش کی، مزید میں حوالہ پیش کرتا ہوں صرف اس بات پر کہ سورۃ الفاتحہ کا نماز جنازہ میں بطور قراءت کرنا مکروہ ہے۔ دیکھیں پہلے میں نے دلائل دی کہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، اب حوالہ جات پیش کرنے لگو اگر کوئی سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے اس کا حکم کیا ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ امام زین الدین ابن نجیم الحنفی رحمہ اللہ وفات 970 ہجری، الاشباح والنظائر فروع فی هذه القاعدۃ وامثلۃ لها کے اندر فرماتے ہیں ولو قرأ الفاتحۃ فی صلاۃ علی الجنازہ ان قصد الدعاء والثناء لم یکرہ وان قصد التلاوۃ کرہ، اگر کسی شخص نے نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ کو بطور دعا کے پڑھا تو گنجائش ہے، بطور قرأت کے پڑھا تو مکروہ ہے۔ امام علاء الدین محمد بن علی الحسکوی رحمہ اللہ وفات 1088 ہجری الدر المختار میں فرماتے ہیں وعندنا تجوز بنیت الدعاء وتکرہ بنیت القراءہ، وفات 1088 ہجری، فرمایا کہ ہمارے ہاں دعا کی نیت سے فاتحہ کو پڑھنے کی گنجائش ہے
ہاں البتہ بنیت القراءت پڑھیں گے تو مکروہ ہے۔ امام محمد امین بن عمر ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ وفات 1252 ہجری، رد المختار ابن عابدین فتاوی شامیہ، اس میں فرماتے ہیں قولوا وتکروا بنیت القراء لا يجوز لأنها محل الدعاء دون القراءة ومثل في والوالجية والتاتارخانية وظاہر ان الکراہۃ تحریمت، کہ ہمارے ہاں نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا مکروہ ہے، اور بظاہر یہ ہے کہ صرف مکروہ ہی نہیں بلکہ مکروہ تحریمی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں نمبر 1 یہ بتایا کہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، پھر اس کے بعد دوسری کے بعد درود ہے، تیسری کے بعد دعا ہے، چوتھی کے بعد سلام ہے۔ پھر آپ کو بتایا حوالہ جات دیے کہ نماز جنازہ میں قراءت قرآن نہیں، پھر حوالہ جات دیے کہ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ نہیں، پھر حوالہ جات دیے کہ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ کو بطور قراءت قرآن کرنا مکروہ ہے۔ یہاں ایک سوال ذہن نشین فرما لیں، وہ یہ آپ کہیں گے بھی آپ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی نہیں اور پڑھنا مکروہ ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے صحیح بخاری میں نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ثابت ہے۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہی نہیں بلکہ فرمایا کہ میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سنت ہے۔ صحیح بخاری باب قراءت فاتحہ الکتاب علی الجنازہ، حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری وفات 256 ہجری، وہ فرماتے ہیں کہ طلحہ بن عبداللہ بن عوف فرماتے ہیں صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب قال لیعلم انها سنۃ، کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، آپ نے جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے۔ اور جب صحابی کسی اپنے عمل کو سنت فرمائیں تو اس سے مراد سنت رسول ہوتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی نہ ہو، مکروہ تحریمی بھی نہ ہو، اور صحابی اس کو سنت فرمائیں؟ یہ ممکن نہیں۔ آپ جواب سماعت فرمائیں، یعنی اشکال کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، جب صحابی کوئی عمل کرے اور عمل کو سنت کہے تو اس سے مراد سنت رسول ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 2، جب ایک صحابی عمل کرتے ہیں تو آپ اس کو مکروہ تحریمی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صحابی کا عمل مکروہ یا مکروہ تحریمی ہوگا؟ دونوں کے جواب ملاحظہ فرمائیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس شبے کا کہ صحابی اپنے عمل کو سنت کہے تو اس سے مراد سنت رسول ہوتی ہے، محدث الاثر علامہ سید محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ وفات 1397 ہجری، معارف السنن شرح سنن ترمذی کتاب الصلاۃ باب فی الرخصۃ فی الاقامہ میں فرماتے ہیں وَمِنَ الْمَعْلُومِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّ نقل ابن عمر رضی اللہ عنہما فی باب السنہ اوثق من نقل ابن عباس رضی اللہ عنہم فإن ابن عباس رضی اللہ عنہما ربما یقول باجتہادہ ورائہ ثم یعبر عنہ بالسنہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بسا اوقات اپنی رائے اور اپنا اجتہاد پیش فرماتے اور اپنی رائے اور اپنے اجتہاد کو سنت سے تعبیر فرما دیتے۔ معلوم ہوا ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ فرمانا لیال انہا سنتن، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ سنت رسول ہے، بلکہ وہ اپنے اجتہاد ہے، اپنی رائے ہے، اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق دوسرے شعبے کا ہے کہ صحابی کا عمل مکروہ تحریمی کیسا ہوا، بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ شبہ ہمارے موقف کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے نماز جنازہ میں اگر کوئی سورۃ الفاتحہ پڑھے اور دعا کی طرح پر دعا کی نیت سے پڑھے، سورۃ فاتحہ دعا بھی ہے، جس طرح ہم تشہد کے آخر میں رب جعلنی مقیم الصلاۃ قاعدہ میں پڑھتے ہیں تو وہ قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے، دعا سمجھ کر پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن کا محل قیام ہے، قرآن قاعدہ کے اندر نہیں پڑھا جاتا، وہ بطور دعا ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ میں کوئی فاتحہ کو پڑھے اور بطور دعا پڑھے، اس کی گنجائش ہے۔ ہم مکروہ اس کو کہتے ہیں جب کوئی شخص اس کو بطور قراءت کے پڑھے، بطور قرآن کے پڑھے، تب مکروہ کہتے ہیں نا، ویسے تو نہیں کہہ رہے۔ اور ممکن ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بطور قرآن نہ پڑھاؤ، بطور دعا پڑھاؤ، اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بطور قراءت پڑھا تھا۔ چنانچہ امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ طحاوی رحمہ اللہ وفات 321 ہجری، لعل قراءت من قرأ الفاتحة من الصحابہ
رضی اللہ عنہم کان علی وجہ دعا لا علی وجہ تلاوہ، کہ یہ جو بعض صحابہ کرام عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نماز جنازہ میں فاتحہ کا پڑھنا ثابت ہے، یہ ممکن ہے بطور دعا ہو، بطور قرآن نہ ہو۔ اسی طرح شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ وفات 1402 ہجری، اوجز المسالک شرح موطا امام مالک میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی ہے، لیکن فرمایا قال اردت ان اعلمکم انہا سنہ واجیب بانہ یحتمل انہ اراد الصلاۃ للقراءۃ، اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ آپ نے بطور دعا پڑھا ہو، آپ نے بطور قرآن نہ پڑھا ہو، تو پھر اشکال کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے اثر کو احناف کے موقف کے خلاف پیش کرنا یہ درست نہیں ہے۔ باقی آج کل اگر کوئی آدمی، ایک شبہ سوال و جواب ذہن میں رکھ لیں، اگر آج کوئی عالم نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھے اور بطور دعا پڑھے، بطور قراءت نہ پڑھے، تو پھر کیا اشکال ہے؟ اس کے لیے میں کوئی اپنی رائے دینے کی بجائے رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی رحمہ اللہ کی رائے پیش کرتا ہوں کہ حضرت اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے۔ حضرت فرماتے حنفی مسلک میں سبحانک اللہم بالاتفاق ثنا ہے، لیکن جنازہ میں فاتحہ اگر بنیت ثنا پڑھی جائے تو گنجائش ہے، اگر قرات کی نیت سے پڑھی جائے تو مکروہ تحریمی ہے، چونکہ عوام کے اس باریک فرق کا لحاظ رکھنا مشکل ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دع ما یریبک الی ما لا یریبک ہے، یعنی مشکوک چیز کو چھوڑ کر غیر مشکوک چیز پر عمل کرو، تو فاتحہ پڑھنے میں مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے گناہ کا خطرہ موجود ہے، اور سبحانک اللہم پڑھنے سے کوئی خطرہ نہیں، اس لیے فاتحہ سے پرہیز میں ہی احتیاط ہے۔ اور دوسری بات فرمایا غیر مقلدین فاتحہ کو بلا دلیل فرض قرار دے رہے ہیں، اور بلا دلیل شریعت میں کسی عمل کو فرض قرار دینا نماز میں شیطان کا حصہ شامل کرنا ہے، تو جب غیر مقلدین نماز میں شیطان کا حصہ داخل کر چکے تو اب فاتحہ کسی نیت سے بھی پڑھی جائے تو اس سے شیطان کی تائید ہوگی، اس لیے اس سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ میری رائے نہیں ہے، اکاڑوی کی رائے ہے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ میں اپنے مسلک کو نقل کرتا ہوں اور اس کی وضاحت کرتا ہوں، میں کوئی تحقیق اپنی پیش نہیں کرتا کہ میری تحقیق یہ ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ حضرت فرمانا چاہتے ہیں عوام فرق نہیں کر سکیں گے بطور دعا ہے یا بطور قرآن ہے۔ نمبر 2، چونکہ غیر مقلد نماز جنازہ میں فاتحہ کو فرض کے اگر پیش کرتا ہے اور غیر فرض کو فرض کے آگے پیش کرنا یہ نمازی کا کام نہیں ہے، اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، یہ شیوہ شریعت نہیں ہے، اس لیے احتیاط اس سے کرنی چاہیے۔ میں آخر میں آپ کی خدمت میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ آج کی مجلس میں ہم نے کتنی باتیں کی ہیں۔ نمبر 1، نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری کے بعد درود، تیسری کے بعد دعا، اور چوتھی کے بعد سلام ہے۔ دوسری بات، نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ سے لے کر والناس تک قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھنا بھی درست نہیں ہے بطور قرآن کے۔ نمبر 3، سورۃ الفاتحہ کو قراءت کی نیت سے نماز میں پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 4، سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ میں ثابت نہیں ہے۔ نمبر 5، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جو پڑھی اور یہ فرمایا کہ سنت ہے، یہ آپ کی رائے اور آپ کا اجتہاد تھا، اور یہ پڑھنا بھی بطور قراءت کے متعین نہیں، اس پر کوئی دلیل نہیں، ممکن ہے بطور دعا پڑھی ہو۔ نمبر 5، آج اگر کوئی شخص بطور دعا پڑھے تو گنجائش ہے، بطور قرآن پڑھے تو مکروہ تحریمی ہے، لیکن نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ عوام اس میں فرق نہیں کر پاتے، یہ دعا پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں، اور غیر مقلد چونکہ ایک بلا فرض کو فرض کہہ دیتے ہیں، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ کہیں گے دیکھو اگر ہم پڑھتے ہیں تو فلاں بھی پڑھتا ہے، بھئی تم قرآن سمجھ کر پڑھتے ہو، فرض سمجھ کر پڑھتے ہو، فلاں نے بطور دعا کے پڑھا ہے، فرض سمجھ کے نہیں پڑھا، تو کتنا فرق ہے تم میں اور ان میں، اور یہ اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں آخر میں گزارش کروں گا اپنے مذہب پر پختہ رہیں، اپنے مذہب پر قائم رہیں، قوت دلیل کے ساتھ اپنے مذہب پر کھڑے رہیں۔ باقی مذہب سے ہٹ کر اگر کوئی شخص اپنی رائے پیش کر دے اور اہل مذہب میں سے ہو، ہم اس کی رائے کا احترام تو کر سکتے ہیں لیکن رائے کو قبول نہیں کر سکتے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔